بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی کے حیات و خدمات۔ خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی خانوادہ قاسمی کے ایک روشن چراغ اور حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور خلیفہ اکبر اور جانشین اور دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم اور سرپرست تھے۔ آپ کی پیدائش بروز جمعہ 22 جمادی الثانی 1344 ہجری مطابق 8 جنوری 1926 کو دیوبند میں ہوئی۔ آپ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ اور شاگرد ہیں۔ 1351 ہجری میں آپ نے تعلیم شروع کی۔ آپ نے ناظرہ و حفظ قرآن کریم کی تکمیل جناب قاری شریف حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پوری کی۔ دارالعلوم دیوبند میں فارسی کا 4 سالہ نصاب مکمل کیا۔ 1362 ہجری میں درجات عربیہ کا آغاز کیا اور آپ نے 1367 ہجری میں مطابق 1948 عیسوی کو فراغت حاصل کی۔ فراغت کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تدریس سے وابستہ ہو گئے۔ آپ نے کافی عرصے تک دارالعلوم دیوبند میں تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد 1982 میں دارالعلوم وقف دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ 1983 عیسوی سے لے کر 2014 تک آپ دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ سب سے پہلے اس خاندان کے جس فرد نے ہندوستان کا رخ کیا وہ قاضی مظہر الدین ہیں، جو 9ویں صدی کے آخر میں سکندر لودھی کے زمانے میں اس کی دعوت پر ہندوستان تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گونا گو خصوصیات اور بے شمار امتیاز سے نوازا۔ آپ جملہ علوم و فنون میں ممتاز صلاحیتوں کے مالک اور بے شمار امتیازات کے مالک تھے۔ بلند فکر کے حامل تھے۔ علوم قاسمی کی تشریح و تفہیم میں حکیم الاسلام کے بعد شاید آپ کا کوئی ہم پلہ ہو۔ آپ ہمیشہ علمی کاموں کے محرک رہے۔ زمانہ تدریس میں دارالعلوم دیوبند میں ایک تحقیقی شعبہ مرکز المعارف کا قیام عمل میں آیا اور آپ اس کے ذمہ دار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو بہت سے خصوصیات کا مالک بنایا تھا، لیکن ان تمام خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت جس کا ہر ایک کو اعتراف ہے کہ وہ امت اور ملت کے فکر میں اپنا سب کچھ قربان کر دینا فخر کی بات سمجھتے تھے، جس کی واضح دلیل یہ ہے کہ وہ ضعیف ہونے کے باوجود ہند اور بیرون ہند کا سفر کرتے رہتے تھے، جلسوں میں شرکت کرنے، عوام سے مخاطب ہونے، اداروں اور مدرسوں کی سرپرستی و نگرانی فرماتے تھے۔ ہر وقت امت کی فکر اور اس کی شرح و صلاح کے سلسلے میں مفکر رہتے تھے۔ یوں تو حضرت والا نے مختلف دین کی خدمت کی، لیکن ان تمام میں سب سے بڑا اور اہم کارنامہ دینیات کے نصاب کا قیام اور اس کی اشاعت و ترویج ہے۔ حضرت والا نے جب یہ محسوس کیا کہ بچوں اور بچوں کی تعلیم کے ادارے تو بہت ہیں اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن بڑے عمر کے لوگوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی نظم و نسق نہیں ہے، تو اسی مقصد کے پیش نظر 1994 میں حضرت والا نے جامعہ دینیات کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا اور اس کے ذریعے گھر بیٹھے دینی تعلیم حاصل کرنے کا آسان طریقہ متعارف کروایا، جو آج تک آپ کی سرپرستی میں اپنا فیض جاری رکھے ہوا تھا۔ آپ مسلم پرسنل بورڈ کے نائب صدر و سرپرست و محترم دارالعلوم وقف دیوبند، صدر مجلس مشاورت و رکن مجلس شورا دارالعلوم وقف و رکن انتظامیہ و شورا ندوۃ العلماء و مسلم یونیورسٹی علی گڑھ و سرپرست کل ہند رابطہ مساجد و سرپرست اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا و فقہ کونسل ازہر مصر کے رکن جیسے اہم عہدوں پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ حضرت والا کو مصری حکومت کی طرف سے بر صغیر
کہ ممتاز عالم کے نشان امتیاز سے سرفراز کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا قاسم نانوتوی ایوارڈ، حضرت شاہ ولی اللہ ایوارڈ اور بہت سے دیگر انعامات و اعزازات سے نوازا گیا۔ حضرت والا خاندان قاسمی کی بہت سے خوبیوں اور خصوصیات کے وارث اور امین تھے۔ آپ نہ غیبت کرنا جانتے تھے اور نہ سننا پسند فرماتے تھے، بہت ہی خوش مزاج اور نرم دل تھے، سخت ترین مخالفین کے خلاف بھی لب کشائی نہیں فرماتے، مجلس میں ہو تو باوقار، اسٹیج پر ہو تو نمونہ اسلاف، سفر میں ہو تو خوش طبع، کسی اجلاس میں شرکت کرتے تو کبھی بھی سفر کے مشکلات کا قطعی تذکرہ نہیں کرتے، ہر طرح کے سفر محنت و مشقت کے خوگر تھے۔ آپ نے کئی سالوں تک بخاری شریف کا درس دیا۔ آپ درس و تدریس اور دین کی خدمت کرتے ہوئے 14 جنوری 2018 عیسوی کو امت مسلمہ اور خانوادہ قاسمی کو الوداع کہتے ہوئے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالی حضرت والا کے تمام تر خدمات کو قبول فرمائے اور ان کا بدلہ عطا فرمائے، آمین۔